بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہم نے سبق پڑھنا ہے اخفا سے۔ اخفا کھڑو کھڑو۔ اخفا کا معنی ہے الستر۔ اخفا کا معنی کیا ہے؟ الستر، چھپانا۔ تعریف: کسی حرف ساکن کو اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت پر صفت غنہ کو باقی رکھ کر بغیر تشدید کے ادا کرنا، یہ تعریف ہے۔ کسی حرف ساکن کو اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت پر صفت غنہ کو باقی رکھ کر تشدید کے ساتھ پڑھنا، یہ اخفا کہلاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 4: اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، جیسے وما هم بمؤمنین۔ ادائیگی کا طریقہ: میم کے اخفا کا مطلب یہ ہے کہ میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی سے ملا کر غنے کے ساتھ ادا کریں گے، پھر ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو سختی سے ملا کر با کو ادا کریں گے، جیسے یعتصم باللہ، یعتصم باللہ۔ اچھا، یہ نا خود ہو جاتا ہے، یہاں تو انہوں نے یہ لکھا ہے نا، ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو سختی سے ملا کر با کو ادا کریں گے۔ یہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اخفا کرنا کیسے ہے۔ میم کا مخرج آپ جانتے ہیں، وہ دونوں ہونٹ ہے، دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے، تھوڑا سا رکیں گے، پھر آگے با پڑھ لیں گے، تو با اپنے مخرج سے ادا ہو جائے گا اور میم اپنے مخرج سے ادا ہو جائے گا۔ اور میم کا مخرج جو ہے وہ تھوڑا سا ہونٹوں کے باہر ہے، اور با کا مخرج ہے وہ تھوڑا سا ہونٹوں کے اندر ہے۔ خلاصہ: ایک حرف میم میں ادغام ہوگا، ایک حرف با کی وجہ سے اخفا ہوگا، باقی 26 حروف سے پہلے اظہار ہوگا۔ یہ کل 28 حروف ہو گئے، جبکہ حروف تہجی تو 29 ہیں۔ تو ایک حرف الف میم ساکن کے بعد نہیں آ سکتا، اس لیے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے، جبکہ میم ساکن ہوتی ہے، اس لیے اس کے بعد الف نہیں آتا۔ انہوں نے بتا انہوں نے بتا دیا کہ ادغام کہاں ہوگا اور اخفا کہاں ہوگا اور اظہار کہاں ہوگا۔ 10واں سبق: نون ساکن اور تنوین میں فرق۔ نون ساکن اور نون تنوین میں فرق۔ نون ساکن اور تنوین میں چند فرق ہے۔ نمبر 1: نون ساکن جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے من خو، ون خر، اب ساکن لکھا ہوا ہے تو پڑھا بھی جا رہا ہے۔ تنوین کا نون پڑھا جاتا ہے مگر لکھا نہیں جاتا، جیسے طیرن، اب پڑھا جا رہا ہے لکھا نہیں جا رہا، لیکن دو زبریں جا رہی ہیں، کفوا، احد، ابابیل۔ نمبر 2: نون ساکن وقف اور وصل ہر حال میں باقی رہتا ہے، جیسے فلا تکن فی مزیۃ۔ اب یہاں دیکھیں نون، اب ساکن یہاں وقف کر دیں پھر بھی اس نون نے باقی رہنا ہے، آپ وصل کر دیں آگے ملا دیں پھر بھی اس نون نے باقی رہنا ہے، جبکہ فی مریہ آپ وقف کریں گے تو تا ہاں میں بدل جائے گی، نون تنوین خود بخود ختم ہو جائے گا، جبکہ نون تنوین وصل میں تو پڑھی جاتی ہے، وقف میں نہیں پڑھی جاتی۔ جیسے مثال وہی آگے، فلا تکون فی مریہ، یا تازب یا حاضبر یا مریہ، نون ساکن ختم ہو جائے گی، ہاں میں تبدیل ہو جائے گی گولتا۔ نمبر 3: نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے۔ نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، جیسے انطلقوا، اب یہ درمیان میں آ رہا ہے، حمزہ کے بعد ہے۔ فلا تکن، یہ آخر میں آ رہا ہے، جبکہ نون تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہی آتا ہے، جیسے نار، عذاب، علیم، سب کے آخر میں آ رہا ہے، تنوین شروع میں درمیان میں نہیں آتی۔ نمبر 4: نون ساکن اسم، فعل اور حرف تینوں میں آتی ہے، جیسے الانفال، اسم کی مثال، انعمتا، فعل کی مثال، من، حرف کی مثال، سب کے دیکھیں اندر نون ساکن آ رہی ہے۔ تنوین صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، جیسے قریشن، ویل، فعل کے آخر میں، حرف کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ فائدہ: تلفظ میں نون ساکن اور تنوین میں کوئی فرق نہیں،
نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، غنے کی تعریف، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا، جیسے انا، منا، لاکننا، مقدار غنہ اس کو کتنا لمبا کیا جائے گا؟ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو بند کر لیں یا پھر بند انگلی کو کھول لیں، یہ صرف ایک اندازہ ہے، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں میم کی بحث میں، میم ساکن کی بحث میں۔ آسان طریقہ یہ کہ جس طرح اردو میں بولتے ہیں کھانا، سونا، رونا، پڑھنا وغیرہ، جتنا ان کو لمبا کرتے ہیں اتنا ہی لمبا کر لیں۔ قاعدہ نمبر ایک، پورے قرآن مجید میں جہاں بھی نون شد آ جائے وہاں غنہ ہوگا۔ نون آ جائے، نون پر شد ہو تو غنہ ہوگا، جیسے برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے۔ اکثر ہونے والی غلطی، بعض حضرات اس کو پڑھتے وقت این نہ پڑھ دیتے، اس سے بچا جائے، تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں، لمبا نہیں کرنا بلکہ اس کو حمزہ کو فوراً نون کے ساتھ ملانا ہے، ان نہیں، ان، لمبا نہیں کرنا، کیونکہ حمزہ کے بعد پھر یا کا تھوڑا سا آ، آ جاتا ہے کہ جیسے یا پڑھ رہے ہیں درمیان میں۔ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، واضح کرنا، تعریف، نون ساکن کو اپنے مخرج میں بغیر غننے کے ظاہر کر کے ادا کرنا۔ قاعدہ نمبر دو، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے، ہاں یہ صورت ایک کلمے میں ہو یا دو کلموں میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے انعمتا، اب حمزہ کے بعد نون ہے اور نون کے بعد عین ہے، اور عین حروف حلقی میں سے کلمہ بھی ایک ہے، جیسے دوسرا من آمنا، یہاں پر بھی نون کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اخفاء نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، اخفاء نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ اظہار۔ اسی طرح شیء علیم، یہاں پر بھی اخفاء نہیں ہوگا، من غل، یہاں پر بھی اخوانا، من غل نون پر بھی نہیں ہوگا، غل تنوین پر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نون کے بعد غی آ رہا ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور لام دو زیر لن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ ادغام، حروف یرملون والا قاعدہ، ادغام کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تعریف، حرف ساکن کو حرف متحرک سے اس طرح ملانا کہ دونوں ایک حرف مشدد بن جائیں، شرطیں، اس میں شرط یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا حرف متحرک ہو، ساکن حرف اور متحرک حرف الگ الگ کلمے میں ہو۔ قاعدہ نمبر تین، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، یرملون دیکھیں یہ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، یا، را 2، میم، لام، واو 5 اور نون 6، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو 4 حروف ینمو، یا، نون، میم، واو میں ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، جیسے من یقولو، ادغام بھی کر رہے ہیں آپ اور غنہ بھی کر رہے ہیں، من نور، من موصل، من وال، برق یجعلون، اب دیکھیں آپ ادغام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ غنہ بھی کر رہے ہیں، باقی 2 حرف لام، را میں ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، اور نون کی آواز بھی نہیں آئے گی، جیسے من لدنہ، اب نون کا آپ نے لام میں ادغام کر دیا، نون کی نہ تو آواز آ رہی ہے اور نہ ہی غنہ ہو رہا ہے۔ من ربک غفور الرحیم، سب کے اندر ادغام ہو رہا ہے، غنہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے مگر دوسری شرط نہ پائی جائے، ساکن حرف اور متحرک حرف الگ الگ کلمے میں نہ ہو تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس اظہار کی پورے قرآن مجید میں تقریباً 4 ہی کلمات ہیں۔ بنیان، اب لیکن نون کے بعد یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لیکن ہم یہاں ادغام بھی نہیں کریں گے، غنہ بھی نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ اسی طرح صنوان، یرملون میں سے واو ہے، صنوان، دنیان۔ اقلاب، بدلنا، بائے مطلق والا قاعدہ۔ قاعدہ نمبر 4، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے میم بعدی، اب میم کو آپ نے با کے ساتھ، میم کے ساتھ بدل دیا، میم کے بعد نون کو، اس نون کو آپ نے میم سے بدل دیا، میم بعدی، من بعدی نہیں پڑھتے، میم نون زیر من نہیں پڑھتے،
بلکہ میم میم زیر میم پڑھتے ہیں. اسی طرح بِذَنبِهِمْ سمیع بصیر امدم بعیدا. بعض حضرات قرآن مجید میں آسانی کے لیے چھوٹی سی میم بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں نون میم کے ساتھ بدل چکا ہے. اخفا، اخفا کا معنی ہے چھپانا. اخفا کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. تعریف، نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت غننے کی صفت کو ناک میں چھپانا، کہ نہ مکمل ادغام ہو نہ مکمل اظہار ہو، بلکہ دونوں کے درمیانی حالت ہو. اخفا ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت ہو. اخفا کا معنی چھپانا ہے نا. قاعدہ نمبر 5، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون، حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، با اور الف کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، اظہار نہیں ہوگا. جیسے من جو. اب دیکھیں نون کو نہ تو ہم نے مکمل اظہار کیا اور نہ ہی مکمل ادغام کیا، بلکہ درمیان درمیان ہم نے اس کو پڑھا ہے. من جو نارا ذات، نارا ذات. اظہار ہوتا تو کیسے پڑھتے ہیں؟ من جو نارن، ایسے نہیں. من جو، اس میں زبان اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہی نہیں ہے. نارا درمیان میں رک جاتی ہے زبان. چلیں جس کو یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ.